بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معافی مانگنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو یا میں نے کسی کی جانی مالی نقصان پہنچایا ہو، مالی اعتبار سے اس کی حق تلفی کی ہو، تو آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، اگر مجھے معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو، تاکہ کل قیامت کے دن تمہارا کوئی حق میرے اوپر باقی نہ رہے۔ بتائیے، سرکار دو عالم، محسن اعظم، پیشوائے اعظم، جن کے ایک سانس کے بدلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو یا تکلیف پہنچائی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پر مارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ آ جاؤ اور بدلہ لے لو، کمر پر مار لو۔ جب وہ صحابی کمر کے پیچھے آ گئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میری کمر ننگی تھی اور اس وقت آپ کی کمر پر کپڑا ہے، اگر اسی حالت میں بدلہ لوں گا تو بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چادر اوڑھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں چادر اٹھا دیتا ہوں۔ چنانچہ جس وقت آپ نے چادر اٹھائی تو ان صحابی نے آگے بڑھ کر اس مہر نبوت کو چوم لیا جو آپ کی پشت پر تھی۔ پھر ان صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گستاخی میں نے صرف اس لیے کی کہ تاکہ مجھے اس مہر نبوت کو بوسہ لینے کا موقع مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیں۔ بہرحال اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہم اور آپ کی شمار و قطار میں ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے اہل تعلقات کو یہ لکھ کر بھیج دیں تو اس سے ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ شاید اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ جب اتباع سنت کی نیت سے ہم یہ کام کریں تو اس سنت کی برکت سے اللہ تعالی ہمارا بیڑا پار فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ نے تو یہ کیا تھا کہ ایک خط لکھ کر سب کو بھجوا دیا۔ اس خط میں یہ لکھا کہ زندگی میں معلوم نہیں آپ کے کتنے حقوق تلف کیے ہوں گے، کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی، میں اجمالی طور پر آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ خط اپنے تمام اہل تعلقات کو بھجوا دیا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان حقوق کو معاف کرا دیں گے۔ لیکن بالفرض ایسے لوگوں کو حقوق تلف کیے ہیں جن سے اب رجوع کرنا ممکن نہیں، یا تو ان کا انتقال ہو چکا ہے یا کسی ایسی جگہ چلے گئے ہیں کہ ان کا پتہ معلوم کرنا ممکن نہیں، تو ایسی صورت کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کی غیبت کی گئی تھی یا جن کے حقوق تلف کیے تھے ان کے حق میں خوب دعا کرو کہ یا اللہ، میں نے اس کی جو غیبت کی تھی اس کو اس کے حق میں باعث ترقی درجات بنا دیجیے، اور اس کو دین اور دنیا کی ترقیات عطا فرمائیے، اور اس کے حق میں خوب استغفار کرو۔ یہ بھی اس کی تلافی کی ایک شکل ہے۔ معاف کرنے کرانے کی فضیلت۔ حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی دوسرے بھائی سے معافی مانگے اور سچے دل سے مانگے، اب اگر سامنے والا دیکھ کر کہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، نادم اور شرمندہ ہو رہا ہے، اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے والے کو اس دن معاف کرے گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی۔ اگر ایک شخص نادم ہو کر معافی مانگ رہا ہے لیکن یہ شخص معافی دینے سے انکار کر رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اس دن معاف نہیں کروں گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، کہ تو جب میرے بندے کو معاف نہیں کرتا تو تجھے کیسے معاف کیا جائے۔ اس لیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، لہذا اگر کسی شخص نے ندامت کے ساتھ دوسرے سے معافی مانگ لی تو اس نے اپنا فریضہ ادا کر لیا، اس سے عہدہ برآور ہو گیا، چاہے دوسرا شخص معاف کرے یا نہ کرے۔ اس لیے حقوق کی معافی مانگنے کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔